تو ایک مہینہ جو بندہ اپنی جائز اور حلال ضرورتوں سے رک جاتا ہے اپنے رب کے کہنے کے مطابق، تو کیا وہ بندہ 11 مہینوں میں اپنے رب کے کہنے کے مطابق حرام اور ناجائز کاموں سے نہیں رکے گا؟ یہ ہے روزہ. یہ روزہ تربیت دینے کے لیے ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا. یہی تو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبہ، او کما قال الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج رمضان کے بارے میں گفتگو ہونی ہے. رمضان بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس کے بارے میں ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز غالباً ہمارے اندر نظر نہیں آتی جو صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام بڑی بے صبری سے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس طرح سے انتظار کی جو کیفیت ہے وہ نظر نہیں آتی، یا اگر کہیں ہے تو اس میں وہ شدت نہیں ہے. بہرحال اس بات کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع کر کے یہ بات کہتے تھے شعبان میں کہ تم پر ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے. اس کی رحمتیں ہیں، اس کے اجر ثواب ہے، اس کی فضیلتیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ بیان کرتے تھے تاکہ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کرتے، آپ اس کے لیے کمر کس لیتے. آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اتنی بے صبری سے انتظار کرتے تھے اس مہینے کا؟ اسے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والے معاملات پر نظر رکھیں. ہمارے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہے، جو پیش آنے والی ہے، اس کی حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کریں. شیطان نے بندگان خدا کو بہکانے کی اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی. اس نے کہا تھا یہ بات کہ میں اپنی کوشش کروں گا اور تو اکثر بندوں کو نافرمان پائے گا، تو اکثر بندوں کو نافرمان پائے گا. ایک اور حدیث کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا دیکھنے کے لیے. آپ نے دیکھا اور آنے کے بعد یہ بات کہی کہ جنت تو اتنی زبردست ہے، اتنی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہاں کی نعمتیں ایسی ایسی ہیں تو ہر کوئی جنت میں جانا چاہے گا. اے باری تعالیٰ، تو نے دوزخ کو اتنا خطرناک بنایا ہے کہ تیرا کوئی بندہ شاید ہی اس میں جانا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کو آزمائشوں سے، پریشانیوں سے اور نفسانی خواہشات کو مارنے سے ڈھانپ دیا، اور جہنم کو من پسند زندگی گزارنے سے، عیش و عشرت سے اور اس طرح کی دیگر چیزوں سے اس کو ڈھانپ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا دیکھ کر آؤ. وہاں سے آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیرا شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور بہت سارے ایسے بندے ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں. یہ دو چیزیں ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا نفس بھی لگا ہوا ہے جو ہمیں برائی کے اوپر ابھارتا ہے، نفس امارہ جسے کہا گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے آپ کو من مانی خواہشات سے روک لے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. پھر رمضان جیسا بابرکت مہینہ جس میں شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، جس میں نیکیوں کا ایک عام ماحول ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ایک عام ماحول ہوتا ہے.
ہر ایک کی خواہش، تڑپ، جستجو، آرزوئیں، تمنائیں اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں. اور جو فضیلتیں رمضان کے تعلق سے ملتی ہیں، ایک طرح سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس کے دن اور رات نورانی ہو جاتے ہیں. اس حساب سے اب ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے ممبر کی پہلی پائری پر آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پائری پر قدم رکھا تو کہا آمین، اور تیسری پائری پر قدم رکھا تو کہا آمین. یہ 3 آمین میں سے ایک آمین اس مہینے سے ریلیٹڈ ہے، رمضان کے مہینے سے ریلیٹڈ. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا کی. جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اس میں سے ایک آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کے اوپر کہا. آپ اندازہ لگائیے بد دعا کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار. اس پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے سردار. تو اس بد دعا کے حق ہونے پہ اس کی کنفرمیشن میں کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے کیا؟ نہیں رہتا ہے نا. تو پھر ہم کیوں نہیں اس بے صبری سے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں جس طرح سے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ اور صرف یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جس رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا اس رات کی قدر و قیمت بڑھ گئی. لیلۃ القدر اس کو کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آخری کا جو عشرہ ہوتا ہے رمضان کا، اس میں 21ویں رات تاک رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 تاک راتیں ہوتے ہیں جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک رات ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ اسے 5 راتوں میں تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو. اگر کنفرمیشن دے دی جاتی کہ ہاں یہ اسی رات میں ہے تو پھر آزمائش کیسی ہوتی؟ تو اسی رات کو لوگ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی راتوں میں کوئی تلاشنا پسند نہیں کرتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ تلاش کرو، کیونکہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ رات اگر ہم کو مل جائے تو 1000 مہینے کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ کم فضیلت ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، اور کیا ہم کبھی رمضان کو اس سینس میں لیتے ہیں، اس انداز میں ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیوں نہ اس رمضان یہ کوشش کی جائے کہ اس رمضان میں اس طرح سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس ایک رمضان کے ذریعے سے ہم اپنی مغفرت کروا سکیں. اس ایک شب قدر کو تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اگر یہ مل جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہمارے لیے ہوگی. تو یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ رمضان کی اہمیت ہے. اسی لیے صحابہ اکرام اتنی شدت سے اس کا انتظار کیا کرتے ہیں. اور ہمارے پاس اب انتظار کیا ہوتا ہے؟ چاند بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پوری جستجو کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، ایک شدت کے ساتھ میں. اب آئیے روزے کی بات کر لیتے ہیں. جسم کا روزہ اور روح کا روزہ. جسم کو کھانے پینے سے روک دیا گیا اور روح کو بری خواہشوں سے، بری عادتوں سے روک دیا گیا. روزہ سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا. بنیادی ضرورتوں سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے. کھانا ہماری بنیادی ضرورت ہے، پانی پینا ہماری بنیادی ضرورت ہے. رمضان کے علاوہ عام مہینوں میں اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے، لیکن رمضان میں سحر سے لے کے افطار تک اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر روک لگا دی. اور ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق نہیں کھاتے، نہیں پیتے. اگر کوئی تنہائی میں بھی ہو تب بھی کچھ کھانے اور پینے کی کوشش نہیں کرتا، چاہے پھر وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو. ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ اپنے رب کی فرما برداری کرے، کیونکہ میرے رب نے مجھے کھانے اور پینے سے روک دیا ہے سحر سے لے کے افطار تک. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 مہینے کی پریکٹس ہمیں کروا رہا ہے، 1 مہینے کی ٹریننگ ہمیں دے رہا ہے
کہ میرے یہ بندے رمضان میں میرے کہنے کے مطابق اپنی بنیادی ضرورتوں سے رک جاتے ہیں، کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ ان بندوں کے تعلق سے جو اپنے رب کے کہنے کے مطابق اپنی بنیادی ضرورتوں سے رک جاتے ہیں، بنیادی جائز ضرورتوں سے؟ اب انہیں کیا کرنا ہے؟ ایک مہینے میں وہ اپنی بنیادی اور جائز ضرورتوں سے رک رہے ہیں، تو اس کے علاوہ جو 11 مہینے بچ رہے ہیں اس میں انہیں ناجائز کاموں سے رک جانا ہے، اس میں انہیں حرام کاموں سے رک جانا ہے، حلال کاموں سے نہیں، حرام کاموں سے رک جانا ہے۔ تو ایک مہینہ جو بندہ اپنی جائز اور حلال ضرورتوں سے رک جاتا ہے اپنے رب کے کہنے کے مطابق، تو کیا وہ بندہ 11 مہینوں میں اپنے رب کے کہنے کے مطابق حرام اور ناجائز کاموں سے نہیں رکے گا؟ یہ ہے روزہ۔ یہ روزہ تربیت دینے کے لیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک مہینہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاری تو تقویٰ مل جائے گا، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، اس کے کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دو جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، چاہیے کہ وہ میری فرما برداری کرے تاکہ وہ رشد کو، ہدایت کو پہنچے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھ رہا ہے، رمضان کے علاوہ نہیں دیکھ رہا، تو یہ ہماری غلط فہمی، یہ ہماری غلط فہمی۔ اس غلط فہمی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو فرشتے ہمارے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں جو ہمارے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ زمین جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، جس کے اوپر ہم اعمال کرتے ہیں، یہ زمین بھی کل قیامت میں گواہی دیں گی ہمارے خلاف میں، اگر ہم نے گناہ کے کام کیے، اگر ہم نے نافرمانی کے کام کیے۔ اور یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ زبان جس سے ہم کام کرتے ہیں، کل آخرت میں ہمارے جسم کے اعضاء بھی اگر ہم نافرمانی والے کام کرتے ہیں تو ہمارے خلاف میں گواہی دیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء بھی۔ تو کیا سوچتے ہیں ہم؟ کیا صرف رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا صرف رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے؟ کچھ کھاتے نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہو گیا ایک پہلو، ایک پہلو ہو گیا۔ اب دوسرا پہلو اس کا کہ ہم رمضان میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دے رہے ہیں، تو کیا واقعی میں یہ ڈر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا دوسرا کچھ اور ڈر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر کوئی انسان رمضان بہت اچھے سے گزار رہا ہے، پورے رمضان کی کیفیت کے ساتھ میں وہ گزار رہا ہے، تو پھر رمضان کے علاوہ بھی اس کی زندگی ویسے ہی گزرنی چاہیے جیسے رمضان کے اندر اس کی زندگی گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے۔ رمضان میں آپ پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی پابندی سے نماز پڑھنا چاہیے۔ رمضان میں آپ جھوٹ نہیں بولتے تو رمضان کے علاوہ بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ دھوکہ دھڑی نہیں کرتے رمضان میں تو رمضان کے علاوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جھگڑے نہیں کرتے تو رمضان کے علاوہ بھی جھگڑے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے سارے کام جو ہم رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ رمضان کے علاوہ بھی ہم نے نہیں کرنے چاہیے۔ تبھی تو یہ مانا جائے گا کہ ہاں واقعی میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح سے ہم نے رمضان میں زندگی گزاری اسی طرح سے ہم رمضان کے علاوہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں اور رمضان کے علاوہ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو رمضان میں ہم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر کیا یہ ڈر واقعی میں اللہ تعالیٰ کا تھا یا روزہ ٹوٹ جانے کا ڈر تھا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ کیونکہ اگر روزہ ٹوٹنے کا ڈر تھا تو رمضان میں انسان پابندی کرے گا، نہیں بھائی روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور رمضان کے علاوہ پابندی نہیں کرے گا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اور واقعی میں اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کا پاس و لحاظ کر کے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے رمضان گزارے ہیں تو یہی روٹنگ، یہی عادت، یہی معاملہ ہمارا رمضان کے علاوہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ہے یہ رمضان کی کیفیت، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور اب آپ آئیے ہم دیکھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ یہ جو دو پہلو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہوں نا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی رمضان میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے رت جگہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا کہ جس نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ میں گزارا تو اس کے سارے گناہ، سارے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وعدے کیا کہتی؟ یہ وعدے کیا کہتی؟ تو اس سے اب ہمیں رمضان کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، اور رمضان جیسا بابرکت مہینہ کچھ دنوں کے اندر ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں گٹکا کھانے کی عادت ہے تو اس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھتے، جنہیں بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہے تو اس کی وجہ سے وہ روزے رکھ نہیں پاتے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رکھ نہیں پاتے۔ کچھ لوگ تھوڑے سے بھی بیمار ہو جائے تو بھی روزہ رکھنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ تو رمضان کیا ہے؟ کیا رمضان ہم نے کیا سمجھا رمضان کو؟ تو جس طرح سے ہم دوسرے اپنے کاموں کے لیے عزم کرتے ہیں، جوخم اٹھاتے ہیں، تھوڑی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اسی طرح سے رمضان کے ساتھ میں بھی ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے۔ وہی عزم اور حوصلہ رمضان کے ساتھ میں بھی ہم نے دکھانا چاہیے۔ اور یہ رمضان تو بہت اچھا مہینہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے، بہت سنہرا موقع ہے۔ پھر اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہماری زندگی گزر جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح انداز میں ہمیں اپنے رب کا کلام پڑھنا تک نہیں آتا۔ کہیں اگر پڑھنا آتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کہیں اگر اس کو سمجھ لے رہے ہیں تو عمل سے زندگی خالی ہے، کہیں اگر اس پر کچھ حد تک عمل ہو رہا ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کے نظام کو دنیا میں پھیلا دینا، اس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو قرآن جیسی بابرکت کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا، تو ہم کوشش کریں کہ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو ہم اس کے پڑھنے والے بن جائیں۔ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں، اور اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو اس مہینے میں ہم کوشش کریں، کیونکہ یہاں پر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں نفس عمل کے لیے آمادہ ہوتا ہے، آپ کے لیے میرے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ اس مہینے میں ہم عمل کی کوشش کریں، جتنا کچھ علم ہمارے پاس ہے، جتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے، جتنا کچھ ہم نے سمجھا ہے۔ پھر تقوی کی بات ہو جائے، یہ جو رمضان میں یہ ریاضتیں ہم سے کروائی جا رہی ہیں، یہ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کے سلسلے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ تقوی یہاں نہیں ہے ٹوپی میں، لباس میں بھی تقوی نہیں ہے، داڑھی میں تقوی نہیں ہے۔ تقوی کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ التقوی ہاہنا، دل میں ہے تقوی، دل میں، یہاں تقوی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح ہوگا تو سارا جسم صحیح ہوگا، اور اگر وہ غلط ہوگا تو سارا جسم غلط ہوگا۔ سن لو، جسم کا وہ حصہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہے۔ اسی کے تعلق سے اس کا دوسرا جو روحانی پہلو ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور نفس انسانی کی قسم، اور جس نے اس کو سنوارا، اس کو ڈیزائن کیا، اور اس نے اس کے اندر ڈال دیا، الہام کر دیا اس کا تقوی اور اس کا فجور دونوں بھی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان برائی کر رہا ہے تو ایک ضمیر جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ جھنجھوڑتا ہے، برائی کے اوپر جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہو رہا ہے، رک جاؤ۔ اور اگر ہم نے اس کے سگنل کو کیچ کر لیا اور اپنا تزکیہ کر لیا، اس کی آواز کو سن لی اور اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہم نے اپنا تزکیہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا، اپنے ضمیر کو، آواز کو دبا دیا، اس سگنل کو مس کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ہلاک و برباد ہو گیا وہ جس نے اسے دبا دیا، اس آواز کو دبا دیا۔ تو یہ ہے تقوی۔ روزے کے اصل مقصد کو سمجھ لیجیے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟
وہ چیز جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور کام کی وہ خاص شکل جو مقصد تک پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے کا طریقہ، ہم کو جو غذا ملی ہے اس کو بنایا جائے، اس کو ملایا جائے اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا جائے اور دانتوں سے چبا کر پھر پیٹ میں اتار دیا جائے۔ یہ پروسیس ہے، یہ طریقہ ہے، یہ کام کا طریقہ ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ یہ کھانے کا مقصد کیا ہوا؟ تاکہ ہمارے جسم کو توانائی ملے، طاقت ملے، خون ملے۔ اب اگر میں کھانے کی جگہ پر مٹی پتھر کھاؤں گا تو کیا میں اپنے مقصد کو پہنچ پاؤں گا؟ جو طاقت اور قوت اور توانائی مجھے حاصل ہونا چاہیے، میرے جسم کو جو خون حاصل ہونا چاہیے، تو کیا وہ مجھے حاصل ہوگا؟ نہیں، ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنا۔ یہ ہے روزے کا اصل مقصد، اور یہی رمضان اب ہمارے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے۔ تو ہم بھی اس رمضان کا بے صبری سے انتظار کریں اور اس رمضان کے لیے اپنی کمر کو کس لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں، اپنے اوقات کا جائزہ لے کر اپنے ہر چیز کو سیٹ کر لیں، تاکہ رمضان کی جو رحمتیں اور برکتیں جو نازل ہونے والی ہے وہ ہم سے کچھ بھی نہ چھوٹنے پائے، ہم سے کچھ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہمارے زندگی کا ایسا رمضان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت کروا، جہنم سے خلاصی دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔